یہ کہانی بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کی ہے جو بہت ہی عبادت گزار تھا۔ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا، دن رات ذکر اور فکر میں مشغول رہتا۔ اس کی عبادت کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس خود حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ جب یہ بات اس علاقے کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ کا دل چاہا کہ وہ اس بات کی سچائی جانے اور خود حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ ایک دن بادشاہ نے اس عبادت گزار نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو اگلی بار جب وہ تمہارے پاس آئیں انہیں میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سنی اور خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ اسے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات جب وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا، حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے۔ نوجوان نے بڑے ادب سے ان کا استقبال کیا اور پھر بادشاہ کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے کہا، حضرت، بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو ان کے دربار میں لے جاؤں، ورنہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر بادشاہ کی یہ خواہش ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چلو ابھی دربار کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ نوجوان حضرت خضر علیہ السلام کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ واقعی حضرت خضر ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑے سادگی سے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر ہمیں کوئی ایسی عجیب و غریب بات سنائیں جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ کیا بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے بادشاہ، میں نے اس دنیا میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آج تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو دنیا کی بے ثباتی اور اس کے رنگ بدلنے کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، کئی سال پہلے میں ایک بہت بڑے، خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ وہ شہر اتنا شاندار تھا کہ اس کی گلیوں میں رونق تھی، بازاروں میں چہل پہل تھی اور ہر طرف خوشحالی کا عالم تھا۔ میں نے وہاں کے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر کب سے آباد ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شہر اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا کا نہ تو مجھے پتا ہے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو کبھی معلوم تھا۔ اللہ جانے یہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ پھر 500 سال بعد میں دوبارہ اسی جگہ سے گزرا، لیکن وہاں نہ تو وہ شہر تھا نہ اس کی کوئی نشانی۔ وہاں ایک گھنا جنگل اگایا تھا جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ شہر کب برباد ہوا؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، شہر؟ یہاں کبھی شہر تھا ہی نہیں، یہ جگہ تو ہمیشہ سے جنگل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا اور ہم نے بھی یہی سنا کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ پھر 500 سال بعد جب میں دوبارہ اسی جگہ سے گزرا تو وہ جنگل بھی غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک وشال دریا بہہ رہا تھا جس کے کنارے کچھ شکاری مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ جنگل کب سے دریا بن گیا؟ وہ حیران ہو کر ہنس پڑے اور بولے، جنگل؟ یہاں تو ہمیشہ سے یہ دریا بہتا آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہی دریا دیکھا اور ہم نے بھی، یہاں کبھی جنگل نہیں تھا۔ پھر 500 سال بعد جب میں دوبارہ اس جگہ سے گزرا تو وہ دریا بھی غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک بڑا سا میدان پھیلا ہوا تھا جہاں ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ دریا کب سے سوکھ گیا اور یہ میدان کب سے بنا؟ وہ بولا، دیکھیے جناب، یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی ہے، یہاں کبھی دریا نہیں بہا، نہ ہم نے کبھی دریا دیکھا، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ پھر 500 سال بعد جب میں ایک بار پھر اس جگہ سے گزرا تو وہاں پھر سے ایک شہر آباد تھا جو پہلے والے شہر سے بھی زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ اس کی گلیوں میں رونق تھی، بازار ہنستے کھلکھلاتے تھے اور ہر طرف خوشحالی کا عالم تھا۔ میں نے ایک شہری سے پوچھا، یہ شہر کب سے بنا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شہر اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا کا نہ تو ہمیں پتا ہے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو کبھی معلوم تھا۔ اللہ جانے یہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، یہاں کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ شہر بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، جنگل اگتے ہیں، دریا بہتے ہیں، میدان پھیلتے ہیں اور پھر شہر آباد ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی تخلیق ہے جو ہر پل بدلتی رہتی ہے۔ انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ نہ اس کی دولت ہمیشہ رہتی ہے، نہ اس کا اقتدار، نہ اس کی شان و شوکت۔
जो चीज़ हमेशा रहती है वह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।